السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي بأمر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کئی جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے اسباب کا بیان ہو رہا تھا کہ کیوں محبت کی جائے۔ آج اس کے کچھ فائدے، محبت کے فائدے کیا ہیں۔ پہلا فائدہ تو محبت کا یہ ہے کہ انسان کو حلاوت دین نصیب ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر دین کا جو بھی کام کریں اس میں لذت محسوس ہوگی، اس میں اطمینان ہوگا، وہ مشکل نہیں نظر آئے گا، مشکل بھی آسان نظر آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، حلاوت ایمان۔ کھانا آپ کھاتے ہیں تو کچھ کھانے تو ویسے ہی چلو پیٹ بھرنے کے لیے مزہ نہیں آتا، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں بڑے مزیدار، ایک لطف اندوز ہو رہتے ہیں، آپ ایک بہترین کھانا ہے، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہم پورے متوجہ نہیں ہوتے، لطف نہیں آ رہا ہوتا، فٹافٹ سجدہ رکوع کیا اور ہو گیا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی ایک رکعت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نفل کی، تو اس کے ساتھ وہ 4 رکعت پڑھ کے وہ واپس ہی چلے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ٹھونگے مارنے ہوتے ہیں پرندے والے۔ نماز میں آئے، لطف آئے، مزہ آئے، پھر جانے کے لیے دل ہی نہ کرے، کرتا ہی رہے، پڑھتے ہی رہے، پڑھتے ہی رہے۔ یہ حلاوت نصیب ہوتی ہے ہر کام میں۔ پھر جہاد میں بھی جہاں کشت و خون ہوتا ہے اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ صحابہ کرام کے بچے بھی جب جہاد کا اعلان ہوتا تو وہ پنجوں کے بال یوں کھڑے ہوتے تاکہ ہمارا بڑوں کے ساتھ قد برابر ہو جائے اور ہمیں بھی جہاد میں لے جائیں۔ جہاد کا اتنا شوق، مزہ
لطف. ابو جہل کو بچوں نے ہی مارا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا. تو ہر کام میں لطف پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سے. لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. جن کو لطف آتا ہے، ابھی یہ بات شروع ہے تو ان کو پرواہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا. جو وہ کہتے نہیں جو جان وہ 1 منٹ بھی نہیں بند کیا، ابھی نہیں بند کیا، ختم نہیں ہوتا، پر ہو گیا ٹائم. یہ رکعت کوئی تھوڑی سی لمبی ہو جائے، وہی ہم تو تھک گئے، کہاں ہو گیا. تو جن کو نماز میں مزہ آئے گا وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. وہ تو کبھی آج ہی تو مزہ ہے، آج لمبی رکعت ہے. کئی نمازی کو دور دوسری در سے جب آتے ہیں اتفاق سے پڑھتے ہیں تو بعد میں سلام بھی کرتے ہیں، یار یہاں نماز کا مزہ تو آتا ہے. آرام سے رکوع سجدہ ہر شے آرام سے ہوتی ہے. ہماری مسجد میں تو بس دوڑ لگی ہے. اچھی بہرحال تو کیا فائدہ ہے؟ پہلا، عبادات میں لطف مزہ پیدا ہو جاتا ہے. کس سے؟ محبت رسول سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں اسے ایمان کا مزہ آئے گا، حلاوت ایمان اس کو نصیب ہوگی. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا. ان میں سے سر فہرست یہی محبت ہے. ان یحب اللہ ورسولہ مما سواہما. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اس کو یہ محبت، یہ کہنے سے تو سارے اب کہیں گے، ہم بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، لیکن محبت اصل محبت کا ہونا اس وقت پتہ لگے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں بھی یہی ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب، قُلْ آپ کہہ دیجئے، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہارے باپ دادے پردادے، وَأَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے نواسے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے خامند بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے قبیلے کے لوگ. اور اس طرح کچھ مال کا ذکر فرمایا. وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑا پیسہ لگا کر خوبصورت بنایا ہوا ہے، وہ تجارت جس پر تم نے پیسہ لگایا ہوا ہے. یہ 3 چیزیں مال کی ذکر فرمائیں، اور 5 غالباً 4-5 وہ رشتے ان کا ذکر فرمایا. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اور ایک عبادت کا نام بھی لیا، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے ہاں اپنی خاطر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے سے اس کی محبت، ان کی محبت اگر بڑھ گئی تو پھر انتظار کرو، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، کسی وقت بھی.
تو اس واسطے جب مقابلے میں چیز آئے گی اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اوپر کرنا، یہ ہے اصل شان ایمان والے کی، تب ہے وہ زیادہ محبوب۔ ورنہ تو محبت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، پھر کلمہ پڑھتے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مقابلہ جب ہوگا تو پھر بیوی دین کے خلاف مطالبہ کر رہی ہے، بچے دین کے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں، نفس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھنڈ بلا ہے آج ادھر ہی پڑھ لے، نماز گھر ہی پڑھ لے، اپنا نفس، اور کوئی چیزیں یہ کام کر لیں یہ کام کر لیں۔ تو اگر ان کو ترجیح دی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ نہیں ہوگی، پھر تو ان کی محبت زیادہ ہے۔ اگر اس موقع پر ان کی محبت کو پیچھے کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف خواب میں دکھایا تھا، یہ پتہ لگے کیسے ماں خواب میں بتایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی بوڑھا ہے، اندازہ لگائیں تھوڑا سا، اور اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، ابھی چھوٹا سا یہ دوڑنے کی عمر کو 8-10 سال کا ہی سمجھ لیتے ہیں، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، اس عمر میں بچہ پہنچا ہوا اور کوئی بچہ بھی نہیں، اور اس بچے کے بارے میں بھی جب پیدا ہوا تھا کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو جا کر وہ وادی غیر ذی زرع، بیت اللہ کے قریب جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں جا کے چھوڑاؤ بس۔ اب وہی بچہ کچھ پل کر جوان ہوا، یعنی دوڑنے کی عمر کو پہنچا، تو ادھر ہو اور امتحان آ گیا، اس کو ذبح کرو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی، وہ لمبا واقعہ سارا نہیں بیان کر رہا نا، اور اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو ذبح کرنے لگے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کے سامنے بیٹے کو بھی قربان کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ میرے حکم اور میری محبت کو اس نے اول رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا، وہ بچہ بیٹا بچ گیا، اور اسی کی پشت سے ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اس موقع ایسے پتہ چلتا ہے محبت کس کی زیادہ ہے۔ تو جب آدمی کو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہو تو پھر اس سے اس کو عبادات میں کیا آتی ہے؟ لذت آتی ہے، ایک چیز۔ دوسری اور اس کے قریب یہ فرمائی کہ اگر کسی شخص سے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ ہر ایک بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرے کہ اللہ کی امانت ہے، مجھے دی ہے، مجھے فائدہ اٹھانے کی، یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ بچے دیے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اگر نہ دیتا تو بہت سے لوگ بے اولاد لگے پھرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بچے دیے تو اللہ نے دیے ہیں، یہ مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ کسی اور سے محبت ہے تو اللہ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، اصول شرعی کے مطابق کرو۔ کہیں محبت جائز ہوتی ہے، کہیں ناجائز بھی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھ کے کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کو کفریہ
عقیدے یا کفریہ عمل کی طرف اس طرح جانا مشکل ہو اور اس طرح جانا اس کے لیے پریشان کن ہو جیسا کہ آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہر آدمی کو یاد ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ حلاوت ایمان چاہیے تو پہلی چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھو۔ دوسری، کسی اور سے بھی محبت کرنا ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت کریں۔ تیسرا، اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کفر میں جانا ایسا مشکل لگے جیسے آگ میں جانا مشکل ہو۔ یہ چیزیں پڑھنے کے لیے میں نہیں پڑھ لی ہیں، آپ نے بھی سن لی ہیں، اس کو عملی زندگی میں لانا کمال ہے، پھر مزہ آئے گا، پھر کمال ایمان پیدا ہوگا۔ تو پہلا فائدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا کہ حلاوت ایمان، جس کو ایمان کا مزہ ہے۔ صحابہ کرام کے آپ حالات نہیں سنتے، تیر لگ رہے ہیں، نماز شروع، خون بہ رہا ہے، نماز پڑھی جا رہے ہیں۔ جب ساتھی کو اٹھایا نماز ختم کر کے تو اس نے کہا یار مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ وہ چوکیداری کر رہے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق۔ تو اس نے کہا یار میں نے نماز کی نیت کر رکھی تھی، اس میں ایک سورت شروع کی تھی، اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا، میں پڑھی جاؤں۔ تیروں کی پرواہ نہیں، خون نکل رہا ہے، تکلیف آخر نہیں ہوتی انسان کو۔ مجھے اس کا احساس اتنا نہیں ہو رہا جتنا مجھے مزہ آ رہا تھا اللہ کے حضور، اللہ کی کلام کو پڑھنے کا۔ لیکن فوراً خیال آیا اگر تو کھڑا رہا اسی طرح اور تیری موت ادھر واقع ہو گئی تو جو مقصد دیکھو محبت رسول کی بات بھی آ رہی، وہ تو اللہ کی محبت تھی۔ اب آپ نے جو ہمیں چوکیداری کے لیے بھیجا تھا، اگر میں یہاں مر گیا اور بندے جو تیر مار رہے ہو آگے نکل گئے تو نقصان ہوگا۔ میں نے فوراً نماز اس واسطے ختم کی۔ یہ مزہ ہے۔ ایک صحابی ہے نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کمرے کے اندر لوگ ہجوم ہے، یہ کیا ہوا، تم کہاں سے آ گئے، کیوں آئے ہو، کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ ساتھ بچہ جو سویا ہوا تھا اوپر سے سانپ اس کے اوپر گر گیا، اگر ہم نہ آتے تو وہ سانپ اس کو کاٹ دیتا تو بچے کی جان جاتی۔ تو اس واسطے آپ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں، وہ شور شرابہ بھی تو ہوگا، سارا کچھ ہوا ہوگا، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی آیا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے۔ ہم تو آرام ہی نہیں کرتے، چھوٹی سی شرٹ پہنی ہے ویسے ننگے لگے بھی یہاں تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد مڑتی چھکی جا ہون بھی لمبڑی ہے تو لمبا کرو، پہلے ہی بڑی رکھو، تو کھینچتے کیوں ہو؟ وہ جہاں جاتی ہے آپ بھی چلی جائے گی، رکتی نہیں، آپ سیدھے ہو جائیں گے، وہ جہاں تک ہے وہاں تک چلی جائے گی، آپ رکوع میں جائیں گے وہ کھینچ جائے گی، اوپر چلی جائے گی، آپ کا سارا سامان چیزیں باہر نظر آئیں گی لوگوں کو، کوئی بات نہیں، پھر یوں کھینچنے کا کیا مطلب؟ دیکھو نا کوئی آدمی عقل سے کام لینا، اس طرح سلوار کو ادھر کر ادھر کر، اپنے وال ٹھیک کرنا، یہ کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہم بس ویسے ہی ایک نماز کی صورت بنا کے کھڑے ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جوڑ دیں، اس کو اچھا کرنا ہے، اس کو اچھا کرنا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اتنا کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ صورتیں بھی اگر ہمت کریں وہ چھوڑ دیں گے، اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے بارے آج جو ہے میں حدیث سنائی ہے، تین چیزوں سے ایمان کی لذت، ہر ایمان کے حکم پر عمل کرنے کا لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔